وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على باب النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. سورہ نمل کا یہ دوسرا رکوع ہے اور اس میں جو بیان کیے گئے 4 واقعات ہیں ان میں سے یہ دوسرا واقعہ ہے اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس جدوجہد کو بیان کر رہا ہے جو انہوں نے اپنے دور میں دنیا کے اندر اللہ کی تعلیمات کی بنیاد پر اپنے معاشرے میں بہترین عادلانہ نظم و نسق اور نظام قائم کیا. اس سے پہلے ایک ایسے حکمران کا تذکرہ ہوا ہے جس کو اللہ نے دنیا کی حکومت اور دنیا کا اقتدار عطا فرمایا. اس نے اس حکومت اور اقتدار کو اپنی مفاد پرستی، اپنی خواہش پرستی اور انسانیت کو یرغمال بنانے، غلام بنانے اور ان کے درمیان تفریق، انتشار پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا. حکومتی خزانہ تھا اس کو اپنی ذاتی خواہشات میں استعمال کیا. اسے ملک کے نظم و نسق کو توڑ کر رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا. اس کے مقابلے میں ایک اور ایسے حکمران کا اللہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ جس کی حکومت اور سلطنت اس پہلے حکمران یعنی فرعون سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن یہ حکمران انتہائی عدل و انصاف سے اللہ کی تعلیمات اور اس کی ہدایات کے مطابق انہوں نے سیاسی، معاشی، معاشرتی ایک بہترین عادلانہ نظام قائم کیا. اپنی عوام کے مسائل کو نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانات تک، حشرات الارض تک، دیگر جو مخلوقات ہوتی ہیں وہ تک ان کی اس نظام حکومت سے مطمئن. کسی بھی عدل و انصاف والے نظام کے اندر جانور بھی اپنے لیے انتہائی کی راحت اور امن محسوس کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مشہور ہے اور یاد رکھنا چاہیے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر کے دور اقتدار میں ایک کتا بھی بھوک یا پیاس سے مرتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے. یعنی انسان تو ایک طرف رہے گا، جانور کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیا جائے. کسی چرند پرند ہر ایک مخلوق کے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور ان تک ان کی ضروریات وہاں پہنچائی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا آغاز اس طرح کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا فرمایا. اس علم سے مراد وہی علم ہے جس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں بھی ہوا کہ ہم نے یہ قرآن مقدس اور کتاب مبین جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا میں انہوں نے کس طرح انفرادی اجتماعی زندگی گزاری.
ہم نے اس کی رہنمائی کے لیے کتاب مقدس عطا فرمائی، نازل کی۔ یہ قرآن یعنی کتاب مقدس نو انسانیت کی دنیا کی ترقی اور کامیابی کا بھی ضامن ہے اور آخرت کی ترقی کا بھی راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہی علم اللہ نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد کو بھی عطا فرمایا تھا، اس دور کے لیے جو ان کی رہنمائی کی اللہ نے انہیں کی۔ اور یہی علم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، 22.5 لاکھ مربع میل تک وہی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، امن و امان قائم کیا، خوشحالی پیدا فرمائی۔ حضرت سلیمان اور داؤد کا تذکرہ ہوا کہ ان کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور دونوں اس علم کی روشنی میں اللہ کی جو انہیں نعمتیں ملی تھیں اور جو دنیا میں انہیں اقتدار ملا تھا، حکومت انہوں نے جو قائم کی اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین۔ دونوں باپ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ایمان والے بہت سارے بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ وورث سلیمان و داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے باپ داؤد کے جانشین بنے۔ داؤد علیہ السلام کی اولاد تو متعدد تھی، کئی ایک شادیاں تھیں اور ہر ایک سے اولاد تھی، لیکن جو ان کی بعد میں جانشین بنی ہے، جس اولاد میں ان کی صلاحیت موجود تھی آگے اس مملکت کو، ان کے نظام نبوت کو اور اس سارے سلسلے کو سنبھالنے کی جس میں صلاحیت تھی وہ سلیمان علیہ السلام، وہ ان کے جانشین بنے اور یہ بیٹے سب سے چھوٹے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام داؤد کے جانشین اور وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد وہ مالی وراثت نہیں ہے، وہ مالی وراثت دیگر کی اولاد کی طرف منتقل ہوئی۔ یہاں وراثت سے مراد وہ در حقیقت علمی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے، وہی ذمہ داری کی وراثت ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری سلیمان علیہ السلام پر ڈال دی حضرت داؤد کے بعد۔ وقال یا ایھا الناس، اور سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے علم کی وسعت دی، اس کا اس علمی وسعت کا یہاں تذکرہ کیا کہ ایک دن وہ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے اے لوگوں قل لنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ پرندے آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں؟ پرندے آپس میں محبت کی بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر جب ناراض ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی بولیاں اور ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مختلف امور اور مختلف اوقات میں پرندوں کی گفتگو جو ہے ہمیں بظاہر اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز میں بھی چینجنگ اور تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اس وقت کیا کہہ رہے ہوتی ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ ان کی ناراضگی یا اس محبت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو صاحب علم ہوتے ہیں جن کو ان کی اس قسم کی گفتگو کو سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا کہ وہ آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ اور آج بھی اور ماضی کے اندر بھی پرندوں کو سراغت ثانی، خبر رسانی اور پیغام رسانی مختلف امور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی جیسے کتوں سے یہ کام لیے جاتے ہیں، جاسوسی کے کام لیے جاتے ہیں، کبوتر سے خبر رسانی کے کام لیے جاتے ہیں، اسی طرح ماضی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک فوج منظم اور مرتب کی تھی کہ ان کے لشکر کے ساتھ ساتھ ایک ہوائی فوج پرندوں کی بھی ان کے ساتھ رہتی تھی جو حالات کا انہیں خبر دیتی رہتی، جو آگاہ کرتی رہتی۔ اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کا علم ہمیں عطا فرمایا۔ ہر چیز سے مراد جو دنیا اور آخرت کی ضرورت کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کا اللہ نے ہمیں علم بھی دیا ہے اور اللہ نے اس کے لیے ہمیں صلاحیت، طاقت و قوت بھی دی ہے کہ ہم دنیا میں کیسے نظم و نسق قائم کریں۔ تو اللہ نے انہیں اسباب مہیا فرمائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی صرف نہ ہی
بربر ان کی فوج کے دستے صرف بری فوج ہی نہیں تھی بلکہ باہری فوج، سلیمان علیہ السلام کے دور کا بحری بیڑا جو سب سے بڑا بیڑا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیار کروایا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے باہری فوج کو منظم اور مرتب کیا۔ اس کا آگے تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر طرح کی علوم عطا فرمائے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے لشکروں کو اکٹھا کیا پریڈ کے لیے۔ وحشر لسلیمان، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر جنود من الجن، ان کے جو لشکر جنوں کے تھے، والانس اور انسانوں کے تھے، والطیر اور پرندوں کے تھے، ان سب کو انہوں نے جمع کیا اور یوزعون اور ان کی باقاعدہ جماعتیں، دستے اور ان کا ایک نظم و نسق قائم کیا گیا، ترتیب دی گئی۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جمع غفیر تھا عوام کی طرح، بلکہ باقاعدہ ایک نظم و نسق کے ذریعے سے ان کے دستے ترتیب دیے گئے اور پریڈ کے لیے ان کو ایک بڑے کھلے میدان میں ان کو جمع کیا گیا۔ بعض مفسرین نے وہ جو اس طرح کی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب خیالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ایک سیدھی سادی بات قرآن سمجھا رہا ہے وہ نہیں سمجھتے، تو وہ بڑی تعویلیں یہاں کرنے لگ پڑتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا، جن سے مراد یہاں مدعو ہیکل لوگ تھے، بڑے طاقتور اور بڑے لڑاکے قسم کے لوگ جو تھے وہ مراد ہیں، اور طیر سے مراد وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح طیر سے مراد اسی طرح کے وہ لوگ تھے جو ان کے یعنی وہ دستے تھے جو گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، پرندوں کی طرح بڑی تیزی کی تیز رفتاریوں کے ساتھ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح کی تعبیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ان کے لشکر جنوں کے بھی تھے اور اسی طرح پرندوں کے بھی ان کے لشکر تھے اور انسانوں کے بھی لشکر تھے۔ اگر انسانوں کے علاوہ کوئی اور انسانوں ہی کی قبیل اور قسم سے کوئی اور لشکر تھے تو پھر اس کے ذکر کی تو ضرورت نہیں تھی، یہاں انسان کا الگ سے ذکر کرنا۔ اس لیے درست اور صحیح بات یہی ہے، بغیر کسی تعبیر کے جو قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں بعض لوگوں نے بڑا غلو اور فضول باتیں بھی بیان کی، اپنی ادھر ادھر کی کہاں کی باتیں واقعات میں داخل اور شامل کی، اور کچھ جو ان کے لیے باتیں قرآن و احادیث میں آئی ہیں ان کو بھی بجائے سیدھے انداز میں سمجھنے کی تعویلیں کی۔ تو یہ اس طرح کی تعویلات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن و حدیث میں جتنی کسی حکمران کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے جو کچھ بیان کیا گیا اس کو ویسے ہی تسلیم کرنا چاہیے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قوم یوزعون، یہاں لفظ یوزعون وضعون کہتے ہیں روکنا، منع کرنا، جماعت ترتیب دینا، دستہ بنانا، یہ سب معنی میں آتے ہیں، اور اس سے مراد ہے نظم و نسق قائم کرنا۔ فوجی نظم و نسق سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہوتا ہے، اس کے بغیر کبھی بھی کوئی فوج کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو لشکر جمع کیے تو ایسے نہیں تھے کہ کوئی مان ایک جمع غفیر یا ایک اکٹ تھا، بلکہ ایک باقاعدہ نظم و نسق کے تحت دستے کام کر رہے تھے اور ایک بہت بڑے کھلے میدان میں کو جمع کیا۔ اب پریڈ کے لیے ظاہر کو گزارنا تھا، بہت لمبا راستہ ان کے لیے متعین کیا گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دوسری مخلوقات کی بولیوں کا علم عطا کیا تھا اس کی ایک مثال بھی دی ہے، اور ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ اللہ کو کس طرح کی ہے، اس طرح کا عمل کتنا پسند ہے، اور وہ یہ کہ اس پریڈ میں اب لشکر نے ایک جگہ سے گزرنا ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنی سواری پر ہے، وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر راستے میں ایک ایسی وادی ہے جہاں چیونٹیوں کا بسیرا ہے۔ چیونٹیوں نے وہاں اپنے بل اور سوراخ بنا رہے، یہ بھی اللہ کی وہ مخلوق ہے۔ اب تو اس پر بڑی ریسرچ آ گئی ہے کہ ان کے ہاں بھی بڑا ایک نظم و نسق ہے۔ چیونٹیاں ان کے بھی بہت سارے دستے اور فوجیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی حفاظت پر معمول ہوتی ہیں، ان کا بھی ایک
سپہ سالار یا ایک بڑا سردار ہوتا ہے جو سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ خوراک جمع کرنے کے لیے ایسی چونٹیاں مقرر ہوتی ہیں، وہ جو دور دراز سے جہاں سے ان کو سراغ ملے وہاں سے لے آ کر اپنے بلوں میں کیا کرتی ہیں جمع، اور بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ کیا کرتی ہیں جب کوئی خوراک لے کر آتی ہے، دانہ لے کر آتی ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے توڑ دیتی ہے، کیونکہ اگر اس کو توڑے نہیں تو ان کی اگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ ظاہر گندم ہے، اگر ٹوٹی نہ جائے تو وہ نہیں ٹوٹے گی تو گندم جلدی اگ جائے گی، اور اگے گی تو ان کی خوراک وہ محفوظ نہیں رہے گی، اس لیے اس کو توڑ کے رکھتے ہیں۔ اور بعض تو ایسی خوراک میں چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے 2 حصے نہیں بلکہ 4 حصے ان کو کرنے پڑتے ہیں، مثلا مسور ہے یا اسی طرح دھنیا ہے، اس کو لے کر آئیں تو ان کے 2 حصے کر دیں تب بھی یہ اگ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ 4 حصے کر دیں اپنی خوراک کو محفوظ کرنے۔ تو ان کی اسی طرح کا جو سربراہ تھا اس وادی کی چونٹیوں کا، اسے ظاہر ہے جاسوسی پر بھی اس کی ایسی بہت ساری چونٹیاں مقرر ہوتی ہیں، تو اپنے ان جاسوسوں کے ذریعے سے اسے خبر دے دی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر پریڈ کرتے ہوئے یہاں سے گزرے گا۔ اس نے اپنی رعایا اور عوام کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ قرآن نے اس کا یہاں تذکرہ کیا ہے، کہا کہ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وادی النمل پر آئے، قالت، یہاں بھی بعض لوگوں نے بڑی عجیب تعبیریں کرنا شروع کر دی کہ وادی النمل یہ اصل میں کسی قوم کا نام ہے، کسی قوم کی وادی ہے، حالانکہ سیدھی سی بات ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور یہاں اسی کا بیان ہو رہا ہے۔ قالت نملۃ، کہا چونٹیوں کے سردار نے، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو، اپنے مساکن، اپنے گھروں میں، اپنے بلوں میں داخل ہو۔ اگر یہاں کوئی انسانی وادی مراد ہے تو پھر بل ان کے تھوڑے ہی ہونے، یا تو زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ اگر ان کا سردار ڈرا رہے ہیں تو ان کو کہتا کہ پہاڑوں میں نکل جاؤ، ادھر ادھر جنگلوں میں منتشر ہو جاؤ۔ یہاں مساکن کا لفظ بھی واضح طور پر بتا رہا ہے یہ واقعہ در حقیقت واقعتاً چونٹیوں سے متعلق ہے، کہ وہ چونٹیوں کا سردار کہتا ہے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر روند ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کی خبر بھی نہ ہو، کیونکہ تمہارا جسم وجود بہت چھوٹا اور معمولی ہے، وہ پیغمبر ہیں، وہ عادل حکمران ہیں، وہ دیدہ و دانستہ تو تمہیں نہیں نقصان پہنچائیں گے، لیکن ممکن ہے کہ لاشعوری میں، بے خبری میں وہ تمہیں نقصان پہنچا دے، اور تم ان کے پاؤں کے نیچے آ جاؤ، اتنا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا اپنی حفاظت خود کرو۔ اللہ نے یہ چونٹیوں کے واقعے کو ذکر کر کے اس بات کی طرف بھی انسان کی رہنمائی کی کہ اللہ کو وہی حکمران پسند ہے جو اپنی رعایا اور عوام کی حفاظت کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا فکر مند رہتا ہے، اور ان کو ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی عیاشیوں میں لگے رہیں، اپنے عللے تللے جمع کرتے رہیں اور بدماشیاں کرتے رہیں، اور عوام کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کوئی کس حال میں ہے، کوئی کس طرح ہے۔ جیسے آج کل ہمارے حکمرانوں کا حال ہے، فتبسم ضاحکا، اب 3 دن کی مسافت ہے۔ اللہ نے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا فن، علم اور ایسی طاقت و قوت دی تھی کہ تسخیر الریاح، یعنی ہوا ان تک پیغام بہت تیزی سے پہنچا دیتی، ہوا بھی ان کے تابع کیے کرتے تھے، ہوا کے رخ وہ پہچان لیتے تھے کس سمت کی یہ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی بڑی تیزی کے ساتھ بحری بیڑوں کو حرکت میں لے آتے، اور ایک لمبا سفر بہت مختصر اور محدود مدت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام تک یہ باہر کیف چیونٹی کی آواز پہنچی، انہوں نے سن لیا کہ چیونٹیوں کا سردار اپنی چیونٹیوں کو کیا کہہ رہا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام مسکرائے، اس کی یہ بات سن کر ان کو ایک خوشی لائی کہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے جو اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے، اور اس کا ایک تو روب اور ڈر ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ کیسا یہ حکمران ہے جو اپنی رعایا کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کی جو اصل بات تھی وہ یہ
وہ اپنی رعایا کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو خوشی ہوئی کہ دیکھو چیونٹیوں میں بھی یہ فکر موجود ہے کہ وہ اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے کیا فکر مند ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر مسکرائے اور فتبسم ضاحکا، مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگے وقال رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ یا اللہ جیسے یہ ایک چھوٹا سا حشرات الارض، ایک چھوٹا سا ایک جانور جو تو نے بنایا ہے، اے اللہ جیسے اسے فکر ہے تو نے تو مجھے اس سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، تو اب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں۔ اور نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نعمت کی قدر کر کے اس کا صحیح اور درست استعمال کرے۔ اگر حکومت ہے مثلا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، تو انسان اس حکمرانی کو صحیح استعمال کرے، عدل کرے، لوگوں کے مسائل حل کرے۔ تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما، اور یہ کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، میں ایسے اچھے کام کروں کہ ترضاہ جو تجھے پسند ہو، کوئی ایسے ظلم کا، بدعملی کا کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جو تجھے پسند نہ ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے صالح اور نیک بندوں میں مجھے شامل فرما۔ یہ ایک واقعہ ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے، یہاں متعدد واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ آگے دوسرا واقعہ ایک دوسرے پرندے سے متعلق ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے، اس پر انشاءاللہ اندر دس میں بات کریں۔